ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پروفیسر ثاقب صدیق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کیا کہ انفیکشن ہم انٹروڈیوس کر لیتے ہیں, اب ایک بہت بڑا ہمارے پاس جو انٹروینشن بہت لوگ کہتے ہیں جی صفائی کروا لی, وہ بعض دفعہ مسڈ ابارشن ہو جاتی ہے, یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیملی کے اندر ایسا پرابلم ہے کہ وہ کیری آن نہیں کرنا چاہتے اس بچے کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈی این سی ہمارے ایک بڑا کلچر بنتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ دیہی علاقوں میں بہت زیادہ ہے, تو کیا اس ڈی این سی کے ذریعے سے بھی کوئی انٹروڈکشن ہو سکتی ہے انفیکشن کی؟ ڈاکٹر صاحب ابارشن دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ابارشن ہے جو خود سے ہو گئی اور خاتون پریگننسی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی, لیکن کسی انٹرنل بیماری کی وجہ سے یا کسی اور کمپلیکیشن کی وجہ سے وہ خود سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی اور ابارشن ہو گئی. ایک تو وہ ابارشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں مس کیریج. دوسری طرح کا ابارشن وہ ہے جس طرح آپ نے جس کا حوالہ دیا کہ وہ خاتون پریگننسی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے اور خود سے اس نے انٹروڈیوس کروا دی. یہ ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے, اور اس سٹیج میں پریگننسی کے دوران جسم کے جو اعضاء ہیں, رحم ہے خاص طور پہ اور اندرونی جو اعضاء ہیں, وہ کافی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں اور اس میں انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. انفیکشن ہونے کا, انفیکشن کو پھیلنے کا, اور چونکہ بچے دانی بڑی ویک ہوتی ہے اور اگر آپ اس میں انسٹرومنٹ ڈالیں گے تو بچے دانی پھٹ بھی سکتی ہے. اگر پھٹ جائے تو انفیکشن صرف رحم یا ٹیوب تک محدود نہیں رہے گی, پورے پیٹ میں جو ہے انفیکشن پھیل سکتی ہے. سو یہ جو عمل ہے ابارشن کرنے کا, اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. سو ونس اگین وہی, اگر انفیکٹڈ اوزار استعمال کیے جائیں گے, چونکہ اس طرح کی ابارشن چونکہ پاکستان کے اندر یہ لیگل نہیں ہے اور مذہبی طور پہ بھی اس کی چونکہ اجازت نہیں ہے, اس لیے چونکہ کوالیفائڈ ڈاکٹر یا گائنیکالوجسٹ یا بڑے ڈاکٹر عام طور پہ وہ نہیں کرتے, تو لوگوں کو جو چھوٹے موٹے کلینکس ہیں, جو دائز ہیں, ان کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور وہ بھی اوپنلی ڈکلیئر کر کے نہیں کرتے. تو گھروں میں انہوں نے چھوٹے موٹے اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنے بیڈ روم میں کوئی کلینکس بنائے ہوئے ہیں, چونکہ وہاں پہ کی جاتی ہیں. سو اس طرح کا پروسیجر جہاں پہ کرنا بھی پڑے تو ایک پراپر آپریشن تھیٹر کا انوائرمنٹ اگر ہو تو وہاں پہ کرنا چاہیے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, تو پراپر آپریشن تھیٹر کا اس سیپسس والا ماحول ہو تو صرف وہیں پہ ہونی چاہیے, کسی اور جگہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ویسے یہ چونکہ یہ انہیں جگہوں پہ بیک اسٹریٹ کلینک میں کی جاتی ہیں, تو اس میں انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہ صرف انفیکشن ہونے کا, اس میں یوٹرس کے پھٹنے کا, اگر یوٹرس پھٹ جائے تو اس کے اندر آنتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ سکتی ہیں, اور بعض دفعہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ یوٹرس انجر ہو جائے اور اس کے ساتھ آنتڑیاں اور وہ بھی انجر ہو جائیں تو بڑا پیٹ کا آپریشن کر کے جنرل سرجنز کو انوالو کرنا پڑتا ہے, اور وہ انٹسٹائن جو ہے, وہ چھوٹی آنت جو ہے وہ کافی ساری کاٹنی پڑتی ہے, پھر جا کے اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے. ادروائز جان یہ جو ابارشنز ہیں یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں, صرف ہو نہیں سکتی. بے شمار ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ جو کہ اس طرح کلینک سے کروا کے آئے ہیں اور ان کی اپنی زندگی سے بچی. اچھا اس میں بہت سارے ڈاکٹر جب ان سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں بس عجیب و غریب قسم کے پروسیجرز ہیں جو یہ دائیاں اور یہ جو کویکس ہیں ابارشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ شادی شدہ جوڑے ہوں جو آگے شاید کیری نہیں کرنا چاہتے, یا ایسے جوڑے ہوں جو کہ شاید الیجیٹمیٹ ڈیلیوری تھی اور وہ پریگننسی تھی. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک ابارشن میڈیکلی یا ریلیجیسلی الاؤڈ بھی ہے, اس ابارشن کو بھی آج کل کے زمانے میں اس طرح کی میڈیسنز آ گئی ہیں جس میں وہ ڈی این سی یا جو سرجیکل پروسیجر سے کافی حد تک اوائڈ کیا جا سکتا ہے. سو اگر وہ سرجیکل پروسیجر اوائڈ ہو جائے اور میڈیسن سے وہ ابارٹ ہو سکے تو اس میں یہ پیچیدگیاں اور یہ کمپلیکیشنز, انفیکشن کا انٹروڈیوس ہونا, ٹیوبس کا بلاک ہونا یا جان لیوا ہونے سے بچت ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو میڈیسنز ہیں ان کو بھی اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ میڈیسنز بھی اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کیے جائیں تو ان کے اندر بھی پیچیدگیاں ہیں, آلدو اس سے کم ہیں جو کہ آپ سرجیکل لے. اچھا یہاں یہ میں ذکر کرنا چاہوں گا, بعض دفعہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ لکڑی کے ٹکڑے بھی یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں, یا ایسے انسٹرومنٹیشن ڈالے جاتے ہیں جو شاید میڈیکل کی ہسٹری کے اندر ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہوتا. بالکل آپ نے اور بہت ساری ایسی خواتین بیچاریاں ڈیتھ ہو گئی ہیں جو اسی ابارشن کی وجہ سے جو انٹروڈکشن ہوئی ان کے اندر. جو رحم کا جو اوپننگ ہے اس کو کہتے ہیں سروکس. سروکس نارملی ٹائٹلی کلوز ہوتی ہے, ٹائٹلی کلوز رہے گی تو 9 منتھ تک وہ پریگننسی کو کنٹینیو کر سکتی ہے. یہ جو آپ نے جس لکڑی کا ذکر کیا یہ ایک ایسی لکڑی ہوتی ہے جو کہ وہ جب وہاں پہ رکھیں پانی میں ڈپ کر کے تو وہ ہائیڈروسکوپک ہے, وہ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے, آہستہ آہستہ بچیدانی کا منہ کھولتی ہے. سو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لکڑی بھی اسٹرلائز کر کے استعمال کرنی چاہیے,
اور نمبر 2 ہر ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ ڈائلیٹ نہیں کر سکتا. وہ ایک اسپیسیفک اسے کہتے ہیں لیمینیریا ٹینٹ ایک لکڑی کا نام ہے. صرف وہی لکڑی ایسی ہے, اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈپ کریں تو آہستہ آہستہ وہ سویل کر جاتی. سو ایک جو تنگ وہ راستہ ہے اس کا رحم کا, اگر آپ ایک دفعہ ڈال دیں اور وہاں پہ آہستہ آہستہ وہ پھولنا شروع ہو جائے تو اسے بچی دانی کا منہ کھل سکتا ہے. اور اسی اصول کے تحت وہ لوگ کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز کا اور اس کی پراپر جو کوالٹیز ہیں اس لکڑی کی. اچھا, ایک یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کیا اس میں رول ہے, کیونکہ ہمارا تو کلچر, ہمارا سوشل اور اسلام بیچ میں آ جاتا ہے, کیونکہ ہم ابارشن پہ زیادہ اس کو نہیں کر سکتے اوپنلی. لیکن اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں یا جو دنیا کے بے شمار ممالک ہیں, ایون کیا رول, دنیا کے بے شمار ایسے ممالک ہیں ایون ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ ابارشن, اسے ہم کہتے ہیں ابارشن فار آن سوشل گراؤنڈز, وہ الاؤڈ نہیں ہے. سو ہمیں فالو تو وہی کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کا قانون ہے. سو جہاں پہ سوشل گراؤنڈز پہ ابارشن الاؤڈ نہیں ہے, وہ صرف میڈیکل گراؤنڈز پہ ابارشن جو ہیں وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں, جس میں ایک ایسی فرض کریں ایک سیویئر ہارٹ ڈیزیز ہے کسی خاتون کو, کہ وہ اتنی زیادہ ہارٹ ڈیزیز ہے کہ وہ پریگننسی کو کنٹینیو کرنے سے اس کے ہارٹ کو مزید ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے اور اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. اور خاص طور پہ اگر پریگننسی فل ٹائم تک پہنچ جائے تو اس کی ڈلیوری کے دوران چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ہارٹ اور ڈیمیج ہو جائے گا اور مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو اس میں الاؤڈ ہے. یا اور کچھ ایسی پرابلمز ہیں, یا بچہ گروسلی میل فارمڈ ہے, اتنا میل فارمڈ ہے کہ وہ اگر اس کو 9 ماہ تک ایسے چلاتے رہیں اور بعد میں اس کے زندہ رہنے کا اتنا چانس نہیں ہے تو اس کو 9 ماہ تک لے جانے کی کیا ضرورت ہے. سو بائی برتھ ڈیفیکٹس گروس فارم میں ہیں, یا مدر کو ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر آپ میڈیکل گراؤنڈز پہ ابارشن کی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارے ہاں کیونکہ زیادہ تر ڈلیوریز گھروں میں بھی کرائی جاتی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ساری سپروائز ڈاکٹر سے ہوتی ہیں, بعض دفعہ وہ گھر کی جو بوڑھی خاتون ہے وہ بھی اس ڈلیوری کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈلیوری ہے, جو ان سپروائز ڈلیوری ہے یا میڈیکل اسسٹنس کے بغیر ہے, کیا یہ ڈلیوری بھی اس انفیکشن کو انٹروڈیوس کر سکتی ہے؟ اور جو ٹیوبل بلاکیج جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, ہمارے ہاں جو ڈلیوری یا چائلڈ برتھ ہے اس پروسیس کو ایک ان ہائیجینک یا ایک ڈرٹی پروسیجر کے طور پہ وہ ٹریڈیشنلی سمجھا جاتا ہے. اور جو پرانے زمانے میں ہم نے اسٹوریاں سنی ہیں نانی دادی سے, وہ یہ تھا کہ گھر میں جب ڈلیوری کرنے وہ دائی آتی تھی تو گھر کے جتنے بھی پرانے کپڑے تھے وہ اکٹھے کر لیے جاتے تھے. سب سے پرانی رضائی جو ہے اس کو کھولا جاتا تھا اور اس میں سے گندی روئی جو ہے نکال کے وہ اس پروسیجر کے لیے استعمال کی, بیکاز اس میں بلیڈنگ کے بھی چانسز ہیں, اس میں کچھ ٹیئرز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہاں پہ وہ بلیڈنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے, بلیڈنگ کو کمپریس کرنے کے لیے, بلیڈنگ کو ہیمسٹیسس کاز کرنے کے لیے وہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں. تو وہ سب سے گندے کپڑے اور سب سے پرانی رضائی کی روئی وہ استعمال کی جاتی تھی. اور ظاہر ہے کہ اگر شاید گاؤں میں ابھی بھی یہ کلچر ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے, گاؤں میں شاید ابھی بھی یہ کلچر ہے. تو وہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے ان دائیوں کو اور ان خواتین کو جو سپروائز کر رہی ہیں اس ڈلیوری کو, ان کو یہ پیغام ہے کہ یہ کوئی ڈرٹی پروسیجر نہیں ہے, اس کو ان ہائیجینک طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کو صاف جگہ پہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو سٹرلائزڈ حالات میں, اسیپٹک انوائرمنٹ میں کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز انفیکشن. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سٹیج پہ چونکہ یوٹرس جو ہے وہ کافی انلارج ہوئی ہوتی ہے اور پلیسنٹا کی وجہ سے جو را ایریا ہے, جتنا بھی را ایریا ہوگا وہاں انفیکشن ہونے کے چانسز, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سٹیج پہ وہ پلیسنٹل بیڈ کی وجہ سے یوٹرس کے اندر را ایریا یوٹرس کا عام طور پہ اتنا سائز بڑا نہیں ہوتا, بیکاز اس سٹیج پہ سائز اس کا اتنا بڑا ہے اور را ایریا اتنا زیادہ ہے, تو انفیکشن کو کیچ کرنے کے چانسز اس سٹیج میں عورت کے اندر, رحم کے اندر, ان آرگنز میں, ریپروڈکٹیو جو آرگنز ہم کہتے ہیں اس میں زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. اگر کسی اور سٹیج پہ چلیں, اگر اسٹرلائز وہ نہیں بھی ہے جس کو ہم سینیٹری پیڈز کہتے ہیں, جب سینیٹری پیڈز ایک خاتون کو ہمیشہ سے اسٹرلائز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, ویئر ڈلیوری کے ٹائم پہ جو بھی کاٹن پیڈ یا جو بھی ٹاولز یوز ہوتے ہیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے.